پاکستان کے ساتھ ہماری محبت کا رشتہ لازوال ہے، اس لیے کہ اس پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ کچھ لوگ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنا بنا کے گھر رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ مکان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں لیکن وہ کرائے کا مکان سمجھ کے رہ رہے ہیں، اور ہم اس وطن میں رہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی بنیادیں کھودی، اس میں خون ڈالا، اس کے اندر جو ہے وہ تعمیر کے مراحل سارے طے کیے۔ اس لیے یہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی محنتوں کا ثمر ہے، اور پاکستان کو تھوڑی سی بھی آنچ آنے لگتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ پاکستان ہمارے اسلاف نے بنایا۔ کاش کہ اس وقت جو سیاسی جنگ و جدل کا ماحول ہے یہ سمجھ جائیں کہ یہ پاکستان کتنے جتن سے اور کتنی محنتوں سے بنایا۔ کون سمجھائے یہ اہل سیاست کو ریاض، گھر شکستہ سہی اپنا تو ہے۔ یہ اپنا گھر ہے ہمارا، ہمارے بزرگوں نے اس کو خون دے کے 10 لاکھ شہیدوں کا خون پاکستان کی بنیادوں میں پڑا ہے۔ 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے ہجرت کر کے جو ہے وہ اس ملک کو قربانی دے کر کے جو ہے اس ملک کی آبیاری کی ہے۔ 50,000 خواتین کی عصمت لٹی۔ وہ منظر کتنا دردناک تھا کہ جب سکھ جو ہے وہ آگے بڑھ کے کسی عورت پہ حملہ آور ہوتے اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دیتے۔ اللہ اکبر۔ آپ سرہند شریف جائیں تو وہاں ساتھ ایک کنواں ہے، تو اس کنویں پر لوگ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد روتے ہیں۔ اس کنویں کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اپنی آبرو بچانے کے لیے اس کنویں کے اندر سید زادیوں نے چھلانگیں لگائی تھی۔ تو یہ پاکستان ایسے تو نہیں بنا ہے، یہ پاکستان یوں ہی تو مارز وجود میں نہیں آ گیا تھا۔ میں کہانی پڑھ رہا تھا، ایک شخص کہتا کہ سکھوں کا جتھا میرے پیچھے آیا اور آگے نہر تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ نہر میں بہت سارے لوگ تیرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو میں نے بھی ایک لکڑی پکڑی اور اس لکڑی کو پکڑ کے نہر میں چھلانگ لگا دی تاکہ میں بھی اس کے سہارے جو ہے وہ آگے چلا جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب چھلانگ لگائی تو چاروں جانب لوگوں کا ہجوم تھا، اور میں نے کہا کتنے لوگ اس طرح میری طرح جان بچا رہے ہیں، لیکن جب میں نے دائیں بائیں جو ہے دیکھا تو میرے علاوہ ساری لاشیں ہی تیر رہی تھی۔ اتنے لوگوں نے خون دیا، اتنے لوگوں نے خون دیا۔ تو پاکستان اس لیے ہمارے بزرگوں نے نہیں بنایا تھا کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ تقدیر نے اس لیے تنکے نہیں چنوائے تھے۔ اس پاکستان کی بنیادوں کے اندر لہو ہے، خون ہے۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 14 اگست آتا تھا تو آپ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے، پاکستان کے لیے دعائیں بھی مانگتے تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اس دن زیادہ ہوتے تھے، ان کو وہ مناظر یاد آتے تھے۔ بلکہ مجھے فرمایا کرتے تھے ہر 14 اگست کو شام کو ہم ان کے دائیں بائیں بیٹھ جاتے اور وہ پاکستان بننے کے حالات ہمارے سامنے رکھتے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے گھر میں ایک خاتون تشریف لائیں، تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ بزرگوں نے اس کو بٹھایا، استقبال کیا۔ تو بعد میں ہم نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ یہ خاتون وہ ہے کہ اللہ نے مجھے سعادت دی کہ اس کی زندگی میں نے بچائی تھی۔ کہا کہ اس خاتون کے پیچھے سکھ جوان دوڑے اور یہ مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، اور سکھ پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو اس نے گلی میں چھلانگ لگا دی، تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ فرماتے ہیں میری والدہ بیمار تھی اور بوڑھی تھی، میں ان کو کندھوں پہ اٹھا کر کے گلی سے نکل رہا تھا تو یہ راستے میں رو رہی تھی، اور مجھے کہنے لگی کہ پاجی میرا کی بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تجھے میں انشاءاللہ پاکستان لے کے جاؤں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ میں پھر 1.5-2 کلومیٹر ایک جگہ پہ اپنی والدہ کو بٹھایا اور پھر دوبارہ آیا، اور اس خاتون کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا، اور جہاں والدہ بیٹھی تھی وہاں اس کو بٹھایا، پھر والدہ کو اٹھایا اور 2 کلومیٹر آگے چھوڑا، پھر پیچھے اس کو لینے آیا۔ فرمایا کرتے تھے لوگوں نے پاکستان کی طرف 1 بار سفر کیا ہے، میں نے پاکستان کے لیے 3 بار سفر کیا۔ 1 بار جاتا تھا، پھر آتا تھا، پھر آتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ پاکستان اس خاتون کو میں نے پہنچایا۔ اور وہ بہت زیادہ تشکر کے جذبات تھے اور ماضی کی یادوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو کتنے دکھوں کے ساتھ 50,000 خواتین جو ہیں وہ ان کی قسمتیں پامال ہوئیں، اور لاکھوں لوگوں نے اس پاکستان کی بنیاد کے اندر اپنا لہو ڈالا۔